السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ تمام عزاداروں کے لیے ماسک کا استعمال ضروری ہے تا حد امکان مجالس عزاداری کھلی فضا میں برپا ہوں۔ بند فضا میں صرف 1 گھنٹے کے لیے مجالس ہوں جس میں صرف خطابت اور مصائب ہوں، اور 4 افراد کی جگہ پر صرف 1 عزادار کو بٹھایا جائے۔ سینہ زنی اور نوحہ خوانی بھی کھلی فضا میں برپا ہونی چاہیے۔ سینہ زنی اور نوحہ خوانی میں عزاداران کے درمیان کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ ہو۔ کوشش کریں نیاز کے پکوان کا اہتمام گھر میں خود کریں، اور پکوان کے دوران تمام تر حفاظتی اہتمامات کی جائیں، اور نیاز کو بانٹ دیجیے کہ لوگ کھانے کے موقع پر جمع نہ ہوں۔ اہتمامات ایسے ہوں کہ مجالس میں داخل اور خارج ہوتے وقت بھیڑ نہ ہو، اور عزاداران منظم طریقے سے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہوئے خارج ہوں۔ سن یافتہ حضرات اور بیمار حضرات گھر میں ہی رہیں اور میڈیا کے ذریعے عزاداری میں شرکت کریں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی جان اور صحت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ دیا گیا ہے بہت سے اور ملکوں کے اندر جو ہے اس وقت بہت زیادہ حالات خراب۔ تو اکثر لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ مولانا ماحول نہیں بن پاتا، ہم گھر میں بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں سنتے ہیں تو وہ ماحول نہیں بن پاتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، بس ایک بات یاد رکھیں، ماحول آپ کو خود بنانا ہے۔ فرش عزا بچھائیں، جیسے امام بارگاہ میں بیٹھتے تھے ویسے ہی بیٹھیں، ویسے ہی جب اگر کوئی فضائل کی بات آئے تو نعرہ لگائیں، جب مصائب ہو تو خود بخود گریہ کریں۔ ماحول آپ کو گھر گھر خود بنانا پڑے گا۔ اور یہ بھی کہ جو جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا گھر گھر عزاداری ہوگی، تو آپ شکر ادا کریں کہ آج گھر گھر واقعی عزاداری ہوگی، اور وہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ جو فرشتے آتے ہیں، وہ آپ کے گھروں میں عزاداری برپا کرنے سے ہر ہر گھر کے اندر وہ فرشتے آئیں گے۔ وہ ساری رحمتیں برکتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوں گی کہ جو عزاداری سے وابستہ ہے۔ اور جس قدر ہو سکے بیڈ پہ بیٹھ کے اور صوفے پہ بیٹھ کر کے مجلس میں سنیے گا، بلکہ فرش عزا زمین پہ خود بچھائیں، خود پورا اہتمام کریں۔ جب نوحہ سنیں، جب مرثیہ سنیں، جیسے ہی تلاوت شروع ہو یا حدیث کتاب پڑھی جا رہی ہو یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، وہیں سے آپ پورا ماحول گھر کے اندر بنائیں کہ مجلس ہو رہی ہے۔ سوائے جو افراد بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، ان کے علاوہ تمام افراد فرش عزا بچھا کے زمین پہ بیٹھ کر کے مجلس سنیں۔ ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے تو یہ کیا ہے کیا نہیں، یہ بھی سب آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں۔ اور بھی جس طرح سے مولانا بھی فرما رہے تھے اور میرے سے پہلے میرے تمام بہن بھائیوں نے بات کہی ہے، میں خاص تاکید کروں گا کہ جہاں گھروں میں مجالس ہوں تو آپ گھر میں ماحول بنائیں، اور اگر آپ باہر مجالس ہوں تو اس میں SOPs کا پورا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے کسی بھی آدمی کو کرونا وائرس لگتا ہے تو ہمارے فقہا کا بھی فتویٰ ہے کہ پھر آپ ذمہ دار ہیں اس بیماری کو پھیلانے میں، اور میڈیکلی بھی، قانونی بھی، اخلاقی طور پہ بھی تمام کے تمام یورپ امریکہ کی حکومتوں نے کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے بیماری دوسروں کو لگے وہ اخلاقی اور قانونی لحاظ سے بھی مجرم ہے۔ تو ہر لحاظ سے ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ آپ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہیں، آپ کا ایمان بہت زیادہ پختہ ہے، ہمارا اتنا پختہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو بیماری نہیں لگے گی، لیکن اگر آپ کی وجہ سے آپ نے کسی کو ہاتھ لگایا، دوسرے کو وہ بیماری لگا دی، تو آپ پھر بھی ذمہ دار ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ایک بھی جناب سید الشہداء کا ماننے والا عزادار کسی بیماری میں آپ کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس عزادار کی جان لینے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام کے تمام بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ جذبات، تشیع نام احساسات اور عقل دونوں کا ہے۔ میں نے حالانکہ کہا تھا میں بات تمام کر رہا ہوں، یہ آخری 2 نکات سن لیجئے گا۔ میری بہن جو ہے اس وقت، ان سے معذرت کے ساتھ کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، جو ماڈریٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ تو اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو سننا، اور پھر مجھ جیسے افراد کے جو بولنا جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے، ہم جیسوں کے لیے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا تشیع نام ہے 2 چیزوں کا، ایک ہے عقل، عقلانیت، ہم نحنو عبید دلیل، ہم لوگ غلام ہیں دلیل کے، ہم بغیر عقل کی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو پہلی چیز ہے عقل، دوسری چیز ہے احساسات اور جذبات۔ کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ اوور ڈوز کر دیں تو تشیع سے آپ دور ہونے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو عقل کا ضرور زیادہ انجیکشن لگا دیتے ہیں، عقل عقل عقل، تو پھر آپ بالکل رونے سے دور ہو جاتے ہیں، جذبات سے، احساسات سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ رونا بغیر احساسات کے نہیں ہوتا، تو رونے کے لیے جذبات و احساسات کی ضرورت ہے، لیکن دونوں چیزوں کا ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے، عقل کا بھی اور احساسات کا بھی، جذبات کا بھی۔ دونوں کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔
تشیع ایک ایسے پرندے کا نام ہے جس کے دو پر ہیں، ایک ہے ولائے علی، دوسرا ہے عزائے حسین۔ یہ دونوں کے دونوں پر تب چلتے ہیں جب انسان کی عقل اور اس کے احساسات صحیح طرح سے اپنی جگہ پہ ہوں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایک کو دوسرے پہ غالب نہ آنے دیں۔ جتنا بھی گریہ کیجئے تو عقل سے باہر نہیں ہونا چاہیے، جتنی بھی عقل لڑا لیجئے وہ احساسات کو کم نہ کرے، کیونکہ احساسات انسان کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں۔ اور اسلام میں رونے کو ترغیب دلایا ہے، رسول اسلام گریہ کرتے تھے، جناب امیر کو کھانا پکان، ان کے لیے جملہ لکھا ہے کہ آپ کثرت سے رویا کرتے تھے۔ مولا کی نشانی، شیر خدا روتا ہوا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، جناب امیر کی زندگی میں بہت زیادہ بقا ملے گا آپ کو۔ تو اس لیے اس سال عزاداری کے اندر میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھر میں بزرگوں کا خیال کریں، اور جب مجالس کے اندر جائیں تو ایس او پیز کے اوپر پوری طرح سے عمل کریں۔ بہت شکریہ۔ میں نے گہوارہ اصغر پہ جو مانگی تھی مراد، مجھ کو بے شیر کے صدقے میں ملی ہے اولاد، مجھ کو بے شیر کے صدقے میں ملی ہے اولاد۔ کاش یہ خیر میں عباس علم بہار بنے، میرا بچہ میرے مولا کا آزادار بنے، میرا بچہ میرے مولا کا آزادار بنے۔ میں جوان ہوتا رہا، ماں دعا کرتی رہی، ماں دعا کرتی رہی، میں جوان ہوتا رہا، میرا بچہ میرے مولا کا آزادار بنے۔ جب خدا کو سب کہتے ہیں آزادی نہ چھوڑ